بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے جن کا نام حضرت عزیز تھا اور ان کا نام قرآن میں ایک بار بیان ہوا ہے۔ ان کا نام یہودی لغت میں عزرا بیان ہوا ہے۔ ان کے والد اور والدہ بیت المقدس میں زندگی کرتے تھے۔ خداوند عالم نے انہیں 2 جڑواں بچے عطا کیے کہ جس میں سے ایک کا نام انہوں نے عزیز اور دوسرے کا نام عزرا رکھا۔ عزیز اور عزرا دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے یہاں تک کہ 30 سال کے ہو گئے۔ عزیز نے شادی کر لی اور ایک دن سفر پر جانے کے لیے اپنے گھر سے باہر آئے۔ رشتہ داروں سے خدا حافظی کی۔ انہوں نے اپنے ساتھ سفر میں کھانے کے لیے تھوڑی سی انجیر، پانی اور کچھ تازہ پھل لیے تاکہ سفر کے دوران اس سے استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے کھانے پینے کا سامان لیا اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک آبادی تک پہنچے کہ جو وحشتناک انداز میں بکھری ہوئی تھی اور ویران ہو چکی تھی۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے جسم خاک میں مل چکے تھے، صرف ان کی ہڈیاں باقی بچی تھیں اور وہ بھی بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ جس وقت حضرت عزیز علیہ السلام کی نگاہ اس وحشتناک منظر پر پڑتی ہے کہ پوری آبادی مر چکی ہے اور ان کے جسم خاک میں تبدیل ہو چکے ہیں اور ان کو مرا ہوا اتنا زیادہ عرصہ بیت چکا ہے کہ ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو حضرت عزیز علیہ السلام قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے اور خود سے کہنے لگے کہ خدا کیسے ان مردوں کو زندہ کرے گا۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ انہوں نے یہ بات انکار کے لحاظ سے نہیں کہی تھی، بلکہ وہ خدا پر کامل اعتقاد رکھتے تھے، صرف ایک تجسس اور حیرت کے انداز میں بیان کی تھی۔ حضرت عزیز قیامت اور مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ ابھی اسی فکر میں تھے کہ خدا نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی جان کو لے لیا اور انہیں مردوں کی صف میں رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد 100 سال بعد خداوند عالم نے حضرت عزیز علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب وہ زندہ ہو گئے تو خدا کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کتنی دیر سے اس ویرانے میں بیابان میں سوئے ہوئے ہیں؟ حضرت عزیز علیہ السلام کے جو گمان کر رہے تھے کہ صرف چند گھنٹے انہوں نے یہاں پر آرام کیا ہے، لہٰذا فرشتے کو جواب دیتے ہیں کہ میں شاید 1 دن یا 1 دن سے بھی کم یہاں پر سویا ہوں۔ فرشتے نے حضرت عزیز علیہ السلام سے کہا کہ تم 100 سال سے یہاں پر ہو اور اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اس پر نگاہ ڈالو کہ کس طرح خدا کے حکم سے اتنے طویل عرصے کے بعد بھی اب تک وہ غذا صحیح اور سالم ہے اور خراب نہیں ہوئی ہے۔ لیکن خدا کی بات پر یقین حاصل ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ آپ 100 سال سوئے تھے۔ اپنے گدھے پر ایک نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کہ کس طرح اس کو موت آ چکی ہے اور اس کے اعضاء گل سڑ کر مٹی میں مل گئے ہیں اور بکھر گئے ہیں۔ اب آپ خدا کی قدرت دیکھیں کہ خدا کس طرح آپ کے گدھے کے بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کرتا ہے اور دوبارہ سے اس گدھے کو زندہ کرتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی کام اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اور اب اس بات پر اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ قیامت کے مسئلے کو اپنے تمام وجود کے ساتھ میں نے محسوس کیا ہے اور میرا دل یقین سے بھر گیا ہے۔ خداوند عالم نے حضرت عزیز علیہ السلام کے گدھے کے اعضاء کو جمع کیا اور وہ اعضاء دوبارہ ہڈیوں پر چپک گئے اور گدھا اپنی پہلی حالت پر دوبارہ لوٹ آیا
اور زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے کو بڑی حیرت سے دیکھتے جا رہے تھے۔ تمام منظر کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو رہے تھے، کیونکہ سب چیزیں تبدیل ہو گئی تھیں۔ جب وہ اپنے محلے میں پہنچے تو دیکھا کہ تمام گھر تبدیل ہو گئے ہیں اور پرانے لوگوں کی جگہ نئے لوگ آباد ہیں۔ بہت غور و فکر کے بعد انہوں نے اپنے گھر کا راستہ ڈھونڈا اور اپنے گھر کے قریب آئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک ضعیف سی بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ جس کی کمر جھک گئی تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور وہ اندھی ہو چکی تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام اس بوڑھی خاتون سے پوچھتے ہیں کہ عزیز کا گھر یہی ہے؟ وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی، ہاں عزیز کا گھر یہی ہے۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ سالوں گزر گئے ہیں کہ عزیز گم ہو گئے ہیں، وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، لوگ انہیں بھلا چکے ہیں۔ تمہیں کس طرح سے عزیز کا نام یاد ہے؟ حضرت عزیز علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اس لیے عزیز کا نام یاد ہے کہ میں خود عزیز ہوں۔ خدا نے مجھے 100 سال کے لیے دنیا سے بے خبر کر دیا تھا اور میرا شمار مردوں میں ہونے لگا تھا، اب مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ وہ بوڑھی خاتون حضرت عزیز علیہ السلام کی والدہ تھی کہ حضرت عزیز کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی کہ عزیز 100 سال پہلے گم ہو گئے تھے۔ اگر تم سچ بول رہے ہو، اگر تم حقیقت کو بیان کر رہے ہو اور حقیقت میں عزیز ہو، تو چونکہ عزیز صالح شخص تھے اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی، تم بھی میرے لیے دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے اور میں دوبارہ دیکھنے لگوں اور یہ بڑھاپا مجھ سے دور ہو جائے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے دعا کی اور وہ خاتون جو ان کی والدہ تھی بینا ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگیں۔ ان کی سلامتی بھی واپس آ گئی اور انہوں نے اپنی تیز نگاہوں سے اپنے بیٹے کو پہچان لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لینے لگی۔ اس کے بعد حضرت عزیز کو بنی اسرائیل کے پاس لے کر گئیں۔ بنی اسرائیل قوم کے بزرگ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ بخت النصر نے جب بیت المقدس کو ویران کیا تو تورات کو بھی جلا دیا تھا، اور اس وقت صرف گنتی کے کچھ لوگ باقی تھے کہ جنہیں تورات حفظ تھی۔ ان چند افراد میں حضرت عزیز علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور تم وہی عزیز ہو تو تورات کو ہمیں سناؤ۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے کسی کمی و بیشی کے بغیر تورات کو سنانا شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے عزیز ہونے کی تصدیق کی اور ان کو مبارکباد پیش کی اور ان کے خدا کے دین کے ساتھ وفادار ہونے کا وعدہ کیا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزیز اور عزرا ایک ہی ماں سے تھے اور دونوں جڑواں تھے۔ حضرت عزیز 30 سال کی عمر میں سفر پر گئے اور اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئے اور 100 سال تک مردوں کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد زندہ ہوئے اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ آئے اور اپنے جڑواں بھائی کے ساتھ 20 سال مزید زندگی کی۔ اس کے بعد دونوں بھائی ایک ساتھ دنیا سے گئے، جس کے نتیجے میں حضرت عزیز 50 سال کے اور ان کے بھائی عزرا 150 سال کے تھے۔